وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ میں نے مولوی صاحب کی گفتگو سنی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بلکہ بڑے عالم دین تھے جو مدرسہ جامعہ محمودیہ علی پور میرٹھ کے مفتی معراج الدین اور مفتی فاروق صاحب بین نے قرآن و حدیث کی بجائے متاخرین اناف کا سہارا لیا تھا، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک تو دینی امور پر اجرت لینا ناجائز تھا، لیکن اس کے بعد ضرورت کی وجہ سے اسے جائز ٹھہرا لیا گیا ہے۔ اصل میں یہ مولوی صاحب بھی بالکل وہی اسی انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ناجائز تو سمجھتے تھے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ دیکھیں یہ بھی چونکہ اندر ضمیر کو چوکے لگاتا ہے، تو وہ چیز بھی آپ بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ بیت المال سے دیا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا الزام ہے عمر بن خطاب کے اوپر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ وہ گویا بیت المال سے مولویوں کو تنخواہیں دیا کرتے تھے، نماز پڑھانے کی اور اذان دینے کی اجرت دیا کرتے۔ یہ بالکل الزام ہے ان کے اوپر، اور تاریخ سے ناواقفیت کا کھلا ثبوت ہے۔ جب قرآن کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کے بدلے تم تھوڑا مال، یہ دنیا کی ساری دولت بھی لے لو گے تو یہ ثمنً قلیلہ ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حق اور باطل کو مت چھپاؤ، کہیں مالک فرماتا ہے کہ حق کو بیان کرو، علماء کا یہ کام ہے۔ تو اصل میں یہ الہ کا مسئلہ چھپاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ مفادات ملتے ہیں، کیونکہ قرآن میں الہ کے مسئلے کو پورے قرآن میں اور تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے کہ اللہ اکیلا الہ ہے، وہ اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کو نہ پکارنا۔ تو اس مسئلے کو یہ چھپاتے ہیں۔ آج جتنے بھی مسلک ہیں، چاہے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، عقائد علماء دیوبند پڑھیں آپ، ان کے سارے اکابرین کے عقیدے پڑھیں، اس قبر پرستی اور نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ سمجھنا، واسطے وسیلے پھر پکاریں، سب کے اندر موجود ہیں۔ پھر یہ صلاۃ و سلام جو ہم پڑھتے ہیں، ان سلفیوں کا اور اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتے ہیں، قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کا فتویٰ ہے قرآن کے خلاف۔ تو یہ جو مولوی صاحب ساری امت کے علماء اور پھر عرب مولویوں کے فتوے بھی پیش کر رہے ہیں کہ اجرت جائز ہے، تو کیا قرآن اور صحیح حدیث کے مقابلے میں ان کی بات مان لی جائے؟ تو آج جو پورا دین ہے یہ انہی کا بنایا ہوا ہے، انہی مولویوں کا، انہی صوفیوں کا، مولویوں کا، اعلیٰ حضرت کا، ابو العلا کا، اور انہوں نے قرآن کے اس بنیاد کو بدلی کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں ان مسلمانوں کی ذلت اور خواری جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ بتاؤ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی اذانیں دیتے رہے، کتنی تنخواہ تھی ذرا بتاؤ نا حضرت صاحب؟ اور ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد الحرام کے مؤذن تھے، کتنی تنخواہ تھی ان کی؟ وہ نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم جو مسجد نبوی میں اذان دیتے تھے، ذرا ان کی تنخواہ بتا دو، ان سے زیادہ کون مستحق ہو سکتا تھا؟ معذور بھی تھے، لیکن کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں کہ دین کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے، جو انہوں نے پورا ایک نظام بنا دیا ہے عرب و عجم میں۔ تو باقی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، سوائے وہ بکریوں والی بکریاں لی تھی، دم کیا تھا، وہ ایک خاص واقعہ تھا، وہ اجرت کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کہا میرا بھی حصہ لگاؤ، کیونکہ وہ برکت والا کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ نے خرق عادت ان لوگوں سے دلوایا تھا۔ تو یہ خاص واقعہ ہے، کبھی اس کو دلیل بنا کے صحابہ کرام نے اجرت نہیں لی ہے۔ انہوں نے اپنا ایک پروگرام، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنے بھائیوں کو کہو وقف کرو، وہ وقف کیا کرو، ہر مسلمان کے اوپر صلوات پڑھنا فرض ہے۔ اور پھر ایک نظام مسلمانوں کا ہوتا ہے، پھر مؤذن بھی آگے بڑھیں گے، شوق کے ساتھ اذانیں بھی دیں گے۔ آج تو جو اذان دیتا ہے وہ تو اجرت کے لیے دیتا ہے، بالکل وہ ذرا نہ دے کے دیکھے نا کس طرح کمیٹی والے اس کی ایسی تیسی کر دیں گے۔ اسی طرح امام صاحب ذرا نہ مسجد میں نماز پڑھانے آئے نا، یا کوئی سیاسی بیان دے کر دیکھیں۔ سدیس نے ایک سیاسی بیان دیا تھا پاکستان میں آ کر، جب واپس گیا تو انہوں نے معزول کر دیا امامت سے۔ تو بتائیے ان کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل اسی طرح یہاں بحرین میں بھی ایک مصری عالم دین تھے، انہوں نے تقریر میں ذرا سا کوئی سود کے خلاف یا شراب کے خلاف بولے تو اگلا جمعہ ان کا نام حضرت صاحب آپ کی ضرورت ہے کوئی نہیں، جمعہ مت پڑھائیے گا۔ بعد میں منتیں کر کر کے انہوں نے اپنے جمعہ بحال کرایا، کیونکہ جمعے پڑھانے کے ان کو پیسے ملتے ہیں۔
تو یہ پورا دین آج دکانداری کی شکل اختیار کر گیا ہے، لہٰذا مولوی صاحب کی یہ باتیں بالکل قرآن حدیث کے مزاج کے خلاف ہیں، اور ایک ناجائز اور حرام چیز کو جائز قرار دینا اور پھر اس کو ماننا، یہ شریعت سازی ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن بہترین یعنی اجرت کا ذریعہ ہے، تو قرآن تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، تجارت اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے۔ یعنی اس انداز سے یہ بات ہے کہ قرآن سب سے زیادہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے دنیا میں، یعنی اس پر ایمان لائے، اس کی دعوت کو اٹھائے، اس کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا، مال غنیمت آئے گا، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اس قرآن سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو ان مولویوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کا یہ مطلب لے لیا کہ اذان کے پیسے لو، امامت کے پیسے لو، اور مدرسے چلاؤ اور اس کے اندر پیسے لو مولویوں بچوں سے اور والدین سے، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور بالکل اس کے اندر جو اس کو جائز ثابت کرتا ہے وہ اللہ کے دین کا بالکل انکاری ہے، اور وہ مشرک ہے، اور اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، تب وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ باقی یہ پورا مضمون ہمارا ابل اللہ رسالہ کے اندر چھپا ہے، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کے کتنے دلائل ہیں، حدیث کی کتنی روایتیں ہیں جو اس اجرت کے خلاف ہیں، یہ پڑھ لیں آپ پورا مضمون۔ میں اس کی فوٹو کاپی بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں۔